ہر پل جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ جو ہوتی ہے زارا وہ پارٹی میں جانے کے لیے ریڈی ہوتی ہے، کیونکہ جو ہوتا ہے حمزہ اس کے فرینڈ جو ہوتا ہے وہ پارٹی دیتا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ آپ پوری فیملی ہماری پارٹی پر آئے گا، تو اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ زارا کو کہتا ہے کہ ریڈی ہو جاؤ، ہم لوگ پارٹی پہ چلتے ہیں۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ مجھے 5 منٹ دیں، میں ریڈی ہوتی ہوں۔ اس پر وہ بہت ہی پیاری سی جویلری نکالتی ہے، لیکن وہ پہننے کی کوشش بہت کرتی ہے، لیکن جویلری اس سے پہنی ہی نہیں جاتی، کیونکہ جویلری کا کلر جو ہوتا ہے وہ آلریڈی خراب ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ صحیح بند بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ اس پر وہ حمزہ کو کہتی ہے کہ مجھے یہ پہنا دو۔ اس پر حمزہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی پہنائی تو نہیں، لیکن پھر بھی میں ٹرائی کرتا ہوں۔ اس پر وہ ٹرائی تو کرتا ہے، لیکن وہ اس سے پہنائی نہیں جاتی، اور وہ کہتا ہے آئی تھنک یہ نا خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ پہنائی نہیں جا رہی ہے، بند ہی نہیں ہو رہی۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم رہنے دیتے ہیں، یہ اگر میں جویلری نہیں پہنوں گی تو ہمیں کون سے وہ پارٹی سے مینیو سے نکال دیں گے، وہ ضروری تو نہیں کہ جویلری کے بنا ہم لوگ جا نہیں سکتے۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ ہنسنے لگ پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی چلتے ہیں۔ دوسری طرف ہادی جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم جو ہے وہ شجاع کو ڈیورس کر دو، شجاع سے الگ ہو جاؤ، شجاع کے ساتھ مت رہو۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی بہن وہ کہتی ہے کہ میں شجاع کو نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ میں شجاع سے محبت کرتی ہوں، یک طرفہ محبت جو ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے وہ آج کسی اور کے ساتھ ہے، وہ منشا کے ساتھ ہے، وہ منشا کے ساتھ خوش ہے، وہ مجھے ریزن کہہ رہا ہے کہ میری وجہ سے اس نے منشا سے شادی کی ہے، کیونکہ میں اس کے ساتھ وہ رشتہ نہیں بنا سکی جو کہ منشا نے اس کے ساتھ بنایا، اس لیے وہ اس کے ساتھ زیادہ خوش ہے، میں وہ نہیں فاصلہ کم کر سکی جو ہم دونوں کے درمیان تھا، لیکن میں آج بھی شجاع کو جو ہے کبھی بھی برا نہیں کہہ سکتی۔ اس پر وہ جو ہوتا ہے وہ ہادی چپ کر جاتا ہے، اور ہادی جو ہوتا ہے باہر چلا جاتا ہے۔ جیسے باہر جاتا ہے تو وہ کرتا ہے زارا کو کال، تو زارا اس کو کہتی ہے کہ اب کیا ہے، ہم لوگوں نے پہلے بھی اس بات پہ ٹاپک پہ ڈسکس کر لیا ہے، تو پلیز بار بار مت کیا کر۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کال کٹ کر دیتی ہے، اور جو ہوتا ہے ہادی وہ دوبارہ سے کال کرتا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ اب کیا ہوا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم ہی میری دوست ہو، کیا میں تم سے اپنی پرسنل باتیں نہیں شیئر کر سکتا، تم مجھے بتا دو کہ اگر میں تم سے شیئر نہ کروں تو پھر میں کس سے شیئر کروں، کس کو بتاؤں میں اپنے بارے میں۔ تو اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے ہادی وہ تمام باتیں جو بھی ہوئی ہوتی ہیں وہ تمام باتیں جو ہے وہ زارا کو بتاتا ہے، اور زارا کو کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیرت جو ہے وہ یک طرفہ محبت کرتی ہے شجاع سے، وہ شجاع کو کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ یہ ہماری زندگیوں میں کیوں ایسا ہو گیا، کیوں یہ منشا آ گئی جس کی وجہ سے تم بھی مجھ سے دور ہوگی اور سیرت سے شجاع بھی دور ہو گیا، یہ کیسا الجھن میں ڈلا ہوا ہے اس ایک انسان نے ہم لوگوں کی زندگی تباہ و برباد کرتی۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی اللہ کو منظور ہو، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، ورنہ ہو سکتا تھا ایسا نہ ہوتا، یا ہو سکتا تھا کہ ہم لوگ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی نہ رہتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ کال کٹ کر دیتی ہے، کیونکہ اس نے حمزہ کے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہادی جو ہوتا ہے وہ فل رونے والا ہوتا ہے، لیکن وہ خود کو بہت زیادہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ غصے میں اوپر سے نیچے آتا ہے اور نوکرانی کو آواز دیتا ہے، اور جیسے وہ آتی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ 10 منٹ ہو گئے میں نے تمہیں کافی کا بولا ہوا، ابھی تک تم میری کافی نہیں لے کر آئی، کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے سیرت اس کو سمجھ جاتی ہے، اور سیرت کہتی ہے کہ اتنا میرے ساتھ کیوں تم اتنا غصہ کر رہے ہو، ہوا کیا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اس پر وہ کہہ رہی ہے کہ رونا ہے تم نے، رونے کا دل کر رہا ہے۔ اس پر وہ سچ میں رونے لگ پڑتا ہے، کیونکہ اس سے نہیں فیس ہو رہا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے گھر میں، جو کچھ بھی زارا کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زارا کی کبھی بھی شادی ایسے اور ہو کسی اور کے ساتھ ہو، کیونکہ وہ زارا کو بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ زارا حمزہ کے نکاح میں ہے اور اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ اس پر جو ہوتی ہے سیرت وہ کہتی ہے کہ وہ زارا جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ بہت خوش ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے ہادی وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، میں جانتا ہوں اچھے سے۔ اس پر سیرت جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب جو ہونا تو وہ ہو گیا، اب اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور تمہیں اب بہادر بننا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کا عجیب ہی اصول ہے کہ جو مرد ہے مرد کو درد نہیں ہوتا، یا مرد جو ہے وہ کبھی رو نہیں سکتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ مرد جو ہے اس کے اندر بھی دل ہوتا ہے، اس کی بھی فیلنگس ہوتی ہیں۔ اگر تم نے آج رو لیا ہے نا تو تمہارا دل ہلکا ہو گیا، اب تمہیں زیادہ یہ فیل نہیں ہوگا، اب تمہیں فیس کرنے کی ہمت آ جائے گی، جیسے کہ مجھ میں ہمت ہے۔ میں اب نہیں شجاع کے ساتھ رہنا چاہتی، میں اس کو پسند کرتی ہوں، یک طرفہ محبت جیسے تم زارا کے ساتھ ہمیشہ کرو گے ویسے میں شجاع کے ساتھ ہمیشہ کروں گی، لیکن اب میں شجاع کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی، کیونکہ مما نے جو ہے وہ آلریڈی ڈیورس کے بارے میں بات کر لی ہے دادو کے ساتھ، تو اگر اب مجھ سے دادو پوچھیں گے تو میں بھی ان کو یہی کہوں گی، کیونکہ اب میں جو ہے وہ شجاع کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ریڈی شیڈی ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ تو بھائی امیر
امیر گھرانے کی وہ بہو بن چکی، خود کو وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ مجھے انہوں نے اپنا لیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس گھر میں کسی فرد نے بھی اس کو اپنایا نہیں۔ اور جو نوکرانی ہوتی ہے وہ اس کے بیک اوپن کر رہی ہوتی ہے اور تمام چیزوں کی بہت زیادہ تعریفیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم آپ تو بہت ہی زیادہ پیاری ہیں۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا وہ کہتی ہے کہ کیا بات ہے، خیر ہے، اتنی میری تعریفیں کر رہی ہو، کیا چھٹی چاہیے؟ لیکن چھٹی تو میں نہیں ملے گی۔ اس پر نوکرانی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے بیوی صاحب چھٹی نہیں چاہیے، میں تو سچ بول رہی ہوں، آپ اور شجا صاحب کی جوڑی بہت ہی زیادہ پیاری لگتی ہے، ایسے لگتے ہیں جیسے ہیرو ہیروئن ہو۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا وہ کہتی ہے کہ ہاں بالکل یہ بات تو ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اچھا جاؤ میری چیزیں اندر رکھ دو اور جا کے سنو ساڑی جو گھر کے لوگ ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس میں نوکرانی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی وہی بس جیسا آپ کہتی ہیں میں ویسا ہی کروں گی اب۔ اور وہ جو ہوتی ہے وہ تمام لوگوں کی باتیں سننے کے لیے ہر کسی کے دروازے پر کان لگانا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے حمزہ وہ زارا کو گاڑی میں بٹھا کر لے کے جاتا ہوتا ہے ایونٹ پہ۔ اتنے میں ہی زارا جو ہوتی ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ اب تمہیں اگر کبھی منشا کی یاد آئے یا اس سے ملنا ہو تو اب تمہارے پڑوس میں ہی آ گئے اور جا کے اس سے مل لینا۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ بہت ہی زیادہ غصے میں کہتا ہے کہ تم مجھے ویسے ہی بتا دو، یہیں پہ میں گاڑی ٹھوک دیتا ہوں۔ تو اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کیا مطلب، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تمہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ جب میں اس کو بھولنے کی کوشش کرتا ہوں تو تم کیوں بات کر لیتی ہو، اور میں نے کبھی بھی اس کو محبت سے یاد نہیں کیا، ہمیشہ غصے سے یاد کرتا ہوں کہ اس نے میری زندگی تباہ و برباد کر دی، میں اسے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو اس ٹاپک کا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں غلط انسان ہوں، میں بہت یار سینسیٹیو انسان ہوں، میں ایسے تو نہیں تمہارے لیے سب سے جھگڑا کرتا، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی ماں کو واپس بھیج دیا تاکہ تمہیں نہ کہیں جانا پڑے، لیکن تم ہو گیا، تم مجھے سمجھتے ہی نہیں، تمہیں مجھے سمجھنا چاہیے۔ اس پر جو زارا ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے ہادی کا ددو وہ جاتا ہے پروفیسر کے گھر، اور پروفیسر کے گھر جا کے بہت زیادہ باتیں ان کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کا یہ آئیڈیا تھا کہ امیر گھرانے کے گھر رشتہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا پیسہ آتا رہے گا، آپ لوگوں کی زندگی سنور جائے گی، کیونکہ اتنی سے تنہا میں آپ تو اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔ اس پر پروفیسر کہتا ہے کہ آپ ہمارے گھر تو آ گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں تو آپ کچھ بھی بولیں گے تو ہم لوگ سنتے رہیں گے۔ اس پر جو ہوتا ہے ہادی کا دودو وہ کہتا ہے کہ سننا تو پڑے گا، کیونکہ جیسی حرکت آپ لوگوں نے کی ہے اس حرکت کے بعد تو آپ کو سننا ہی پڑے گا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پروفیسر بھی ایسی تربیت کرتے ہیں، اگر آپ ایسی اپنے بچوں کی آپ نے ایسی تربیت کی ہے تو آپ کے پاس جو طلبہ پڑھتے تھے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ میں تو اب آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ پڑھانا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے اور کتنے بچوں کی زندگی تباہ و برباد کرنی ہے۔ اس بار جو ہوتے ہیں منشا کی ماں وہ بولتی ہے کہ جیسے آپ ہمارے گھر مہمان بن کے ہیں، ایسے ہی شجا بھی ایک دن ہمارے گھر مہمان ہی بن کر آیا تھا اور اس نے خود ہی آ کر ہماری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، ہم نے نہیں اس کو کہا تھا کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لیں۔ اس میں جو ہوتا ہے ہادی کا دودو وہ کہتا ہے کہ اچھا وہ آ گیا، آپ لوگوں نے شادی طے کر دی، آپ لوگوں نے شادی کر دی، آپ لوگوں نے کبھی خاندان کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ لوگوں کا خاندان میں باتیں نہیں ہوتی کیا رشتہ لے آنے کے لیے بڑے لوگ نہیں آتے ہیں، آپ لوگوں نے ایسے ہی سمجھ لیا تھا۔ اس پر جو ہوتا ہے پروفیسر اس کو تو دل میں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے غلط کیا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس پر جو ہوتے ہیں منشا کی ماں وہ بھی بہت زیادہ باتیں سناتی ہیں، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ منشا نے خود کیا۔ اس پر پروفیسر کہتا ہے کہ ہاں میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو روکا نہیں، اگر میں تب اپنی بیٹی کو روک لیتا تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس پر ہادی کے ددو جو ہوتے ہیں وہ وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے اپنے جو گارڈ کھڑے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اندر جائیں، اندر ایک مریض ہے، ان کو ضرورت ہے، ان کو ہاسپٹل لے کے جائیں۔ تو جیسے ہی وہ اندر جاتے ہیں تو پروفیسر صاحب کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر منشا کی ماں جو ہوتی ہے وہ پھر سے بولنا سٹارٹ کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ جیسے انسان پتہ نہیں اللہ کو منہ کیسے دکھائیں گے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پہ کیا بولنا ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے پتہ نہیں آپ میرے ہسبینڈ کو کہیں مار کے پھینک ہی نہ دیں، کہاں لے کے جا رہے ہو۔ تو اس پر اس کا ہادی کے ددو اندر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان کو ہاسپٹل ہی لے کے جا رہے ہیں اور کہیں نہیں لے کے جا رہے اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان مت ہو۔ اس پر ان کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور جو ان کے ددو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے گارڈز کو کہ جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ مجھے اسی ٹائم بتا دیجیے گا۔ اس پر جو ہوتے ہیں گارڈز وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے سیرت کی ماں وہ کہتی ہے کہ دادا جان ابا جان آپ نے فیصلہ بالکل بھی صحیح نہیں کیا، کیوں آپ نے جو اپنی بیٹی کے ساتھ فیصلہ کیا تھا وہ شجا کے ساتھ کیوں نہیں؟ شجا اپنی لائف میں اتنا خوش ہے، وہ اس لڑکی کے ساتھ خوش اپنی زندگی گزار رہا ہے اور میں اپنی بیٹی کو سزا دوں، وہ بھی ایسے انسان کے ساتھ رخصت کروا دوں جو آلریڈی شادی شدہ ہے، جس نے میری بیٹی کے ہوتے ہوئے اس کو حق نہیں دیا، اس کے ساتھ وہ غلط سارے کام کیے جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کی بیٹی بننے دوں جیسا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ و برباد کی تھی؟ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی، مجھے اپنی بیٹی کے رائٹس پتہ ہے اور میں اپنی بیٹی کو حق
اس کا دوں گی، اس کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کرنے دوں گی۔ لیکن آپ نے ابا جان فیصلہ بالکل بھی صحیح نہیں کیا، آپ نے شجاع کو اب اس کی زندگی جینے کی اجازت دے دی، جبکہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کا یہ فیصلہ ہم میں سے کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے رادھیکا دتو وہ کہتا ہے کہ آپ کب سے اتنی خود غرض اور اتنی بدتمیز ہو گئی۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ابا جی جو بھی ہے جیسا بھی آپ سمجھ لیں، لیکن میں اپنے بچوں کے حقوق کے خلاف کسی کو بھی نہیں جانے دوں گی۔ میرے بچوں کی بھی زندگی ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی زیادتی کی اور شجاع کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ کیوں شجاع آپ کے خاندان کا لڑکا ہے، اسی لیے اگر لڑکی ہوتی تو پھر آپ اس کا وہی حشر کرتے جو آپ نے اپنی بیٹی کا کیا تھا، لیکن لڑکا تھا تو اس لیے آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اس پر جو ہوتا ہے اس کا ددو وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو صحیح سے نظر آ رہا ہے کہ میں نے جو بھی کیا تھا وہ غلط کیا تھا، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو تو اتنی بڑی سزا دی تھی کہ وہ آج تک اس سزا میں بھگت رہی ہے، اور اس شجاع کو میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب آگے ہمیں دکھایا جائے گا کہ منشا جو ہوگی وہ بہت زیادہ حشاش پشاش گھومتی پھرتی رہے گی اور جا کے سیرت سے بھی ملے گی، لیکن سیرت کہے گی کہ جیسے تمہاری شادی ہے اور جیسے تمہاری زندگی ہے نا، اس جیسی زندگی پر میں لعنت بھیجتی ہوں، اور ہمارے خاندان میں اس کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے، اور تم نے جو سوچا ہوا ہے نا تمہارے منہ پہ وہی پڑے گا، اور تمہیں میرے ساتھ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ سیرت وہاں سے چلی جائے گی۔ تو جیسے ہی آدھی کے ددو جو ہوں گے وہ سیرت کو بلائیں گے شجاع سے بات کرنے کے لیے، تو سیرت جو ہے وہ شجاع اور ہادی کے سامنے ہی کہہ دے گی اپنے ددو جان کو بھی کہ میں اب شجاع کے ساتھ رخصتی نہیں چاہتی ہوں، نہ ہی میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں ان سے ڈیورس چاہتی ہوں، تو ان کو مجھے ڈیورس کرنا پڑے گا۔ اس پر ہوتا ہے شجاع وہ کہتا ہے کہ سیرت تم بدتمیزی کر رہی ہو۔ اس پر وہ کہتے کیا ہے کہ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اب یہ بدتمیزی تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے میری زندگی تباہ و برباد کی ہے، اور اس کے باوجود میں آپ کے ساتھ رخصت ہو کے چلی جاؤں، ایسا کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ اس پر جو ہوں گے دادا جان وہ تو بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن سیرت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ دوسری طرف یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ہادی کا ددو جو ہوں گے وہ شجاع کو کہیں گے کہ آپ اس لڑکی کو ڈیورس دیں اور اس کے گھر بھیج دیں، تاکہ اس لڑکی کو پتہ چلے کہ ہمارے خاندان میں ایسی شادی کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس پر جو ہوگا شجاع وہ تو بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جائے گا، اور منشا کی جو وہ نوکرانی ہوگی وہ یہ ساری باتیں سن کر جا کر اسی ٹائم منشا کو بتائے گی، تو منشا کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل جائے گی۔ منشا بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں نے تو کیا سوچا تھا اور یہ کیا ہو گیا، یہ تو مجھے ڈیورس کروانے کے پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر جو ہوگی منشا وہ پھر سے کوئی نہ کوئی پلاننگ کرنی اسٹارٹ کر دے گی۔ اور آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہیں اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔